بادشاہ ہارون کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہد و بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء اور امراء سب جمع تھے۔ لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے اس پرندے سے کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ پرندہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کی کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن پاک صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی اسے دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچا اور وہاں مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور باقی دن اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر مزدوری کرتا۔ 1 درہم اور اس کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری سے 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر رغبت ہوئی۔ میں نے اگلے 6 دن تک تعمیر روک دی اور ہفتہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کا پوچھا۔ اس نے پھر وہی 2 شرطیں بیان کی۔ میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتہ اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ میں نے چھپ کر اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا۔ یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینے چاہے۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور جنگل میں پڑا ہے۔
میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے اور اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے دو یہ ہیں: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑنا۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ، جب میری روح نکل جائے مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے کہا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت کہا تھا کہ میری اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تب انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ یہ انگوٹھی اور قرآن ہارون رشید تک پہنچا دینا اور اس کا خیال رکھنا کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پڑوسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ اے صاحبو، اسی دھوکے اور غفلت کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ اسی وقت اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا۔ قرآن اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے اور ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا: اے امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے کہا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کی مزدوری کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے تو نے بھی مزدوری پہ کوئی کام اس سے کروایا ہے؟ میں نے کہا کروایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اسے گسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں۔
اے وہ شخص جس کا مکان اور قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی کہ اس کے بدن پر وہ چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دن کا چین تھا، اور لمبی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے کہ جس کو ان قریب تیرا بڑا باپ بڑھاپے میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا۔ پس سب تعریفیں اسی واحد لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اب میں اپنی زندگی بدل کر اللہ کی رضا کی خاطر بسر کروں گا۔